بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو جسم فروشی کا دھندا کرتی ہے۔ آخر اس کو ایسی کیا مجبوری ہوتی ہے جو اسے جسم فروشی کا دھندا کرنا پڑتا ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ رات کو 2 بجے اچانک سر میں شدید درد کے احساس سے میری آنکھ کھل گئی۔ درد اتنا شدید تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اٹھ بیٹھا۔ کچھ دیر سانس بحال کرتا رہا، پھر جیکٹ پہنی اور بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ جیسے ہی صحن میں قدم رکھا ہوا کہ ایک ٹھنڈے جھونکے نے احساس دلایا کہ سردی ابھی باقی ہے۔ اکیلے ہونا جہاں ایک نعمت ہے، وہی بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہی بھی ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ پوری رات بندہ بخار سے تپتا رہتا ہے، کوئی پرسان حال نہیں پوچھتا۔ سوچتے ہوئے میں صحن میں کھڑی اپنی کھٹار مہران تک پہنچ گیا، جس کے لیے میں تو گرل فرینڈ والی فیلنگ رکھتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ مجھ سے لڑاکا بیوی جیسا برتاؤ کرتی تھی۔ موڈ ہوا تو سٹارٹ ہو گئی، نہ موڈ ہوا تو جواب دے دی۔ اب بھی میں نے ڈور کھولنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مارا اور دروازہ کھول کے آہستہ سے سیٹ پہ آ بیٹھا۔ انداز ایسا تھا کہ گویا گاڑی کو نہیں بیوی کو جگانے لگا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھمائی۔ پہلے تو ذرا سا غصہ ہو کرتے ہوئے گھر آئی، پھر سٹارٹ ہو گئی۔ پھر کیا تھا، میں نے بھی فل ایکسیلیٹر دے دیا کہ اچھے سے گرم ہو جائے۔ 2 منٹ ایسے ہی گاڑی کو تپانے کے بعد میں اترا اور گیٹ کھولا۔ جب میں گھر سے نکلا تو سر درد عروج پہ تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں رات کا یہ پہر بہت انجوائے کرتا، غلام علی کی کوئی غزل سنتا، لیکن اس وقت سر درد کر رہا تھا، اس لیے نصیب و لال سننا مجھے زیادہ بہتر لگا۔ نصیبوں کے گانے بھلا جیسے بھی ہیں، لیکن ان کا ایک فائدہ انسان کو نصیبوں کے گانے سنتے ہوئے کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ نصیبوں کے گانوں میں شاعروں نے ایسی سائنس لڑائی ہوتی ہے کہ بندہ سن کے خود کو بھی نکا نکا شاعر سمجھنے لگتا ہے۔ ہسپتال کی ایمرجنسی میں ڈاکٹر نے میرا بی پی چیک کر کے مجھے ایک نرس کے حوالے کر دیا، جس نے بڑی قاتلہ مسکراہٹ کے ساتھ بتایا کہ آپ کو ٹیکہ لگے گا۔ میں نے بھی اسی کی طرح ڈبل قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے پتا ہے ٹیکہ ہی لگنا ہے، اور تسی کیڑا گولی مارنی ہے، لاؤ ٹیکہ تسی۔ لیکن اس وقت چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ جب نرس نے کہا لیٹ جائیں، سر درد کا انجیکشن لگوا کے میں نے پارکنگ کا رخ کیا، جہاں مہران میرا ویٹ کر رہی تھی۔ ہسپتال کی سروس روڈ سے جیسے ہی میں نے مین روڈ پہ گاڑی کا ٹرن کیا، ایک لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے لفٹ مانگی۔ پہلے تو سوچا رہنے دیتا ہوں، کیونکہ اس وقت کسی لڑکی کو لفٹ دینا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ دوسرا اب ایک اور دھندا بڑے عروج پہ تھا، کال گرل فرینڈ۔ پرائیویٹڈ عورتیں رات کو کسی گاڑی والے سے لفٹ لے لیتی ہیں اور باتوں باتوں میں اسے بتاتی ہیں کہ ہماری جانے والی بہت مجبور ہے، جسم فروشی کا کام کر رہی ہے۔ اب جن کو ضرورت ہوتی وہ آگے سے دلچسپی لے لیتے ان کی بات میں، اور وہ سمجھ جاتی کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے۔ جسے دلچسپی نہیں ہوتی وہ اگنور کر دیتا، تو وہ چپ چاپ اپنے اگلے سٹاپ پہ اتر جاتی۔ خیر نہ چاہتے ہوئے میں بھی گاڑی اس لڑکی کے پاس روک لی، کیونکہ میں شک کی بنیاد پر کسی کی ہیلپ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ گاڑی رکتے ہی لڑکی نے بڑے مذہب انداز سے السلام علیکم کہا، اور میرے وعلیکم السلام کا انتظار کیے بنا اس نے بہت میٹھی آواز میں کہا، سر آپ مجھے موتی محل اتار دیں گے؟ جی اتار تو دوں گا، لیکن کو چھوڑیں، آپ اتار دینا بس، اور اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو اتارنے کا رینٹ بھی مل جائے گا۔ اس نے بے تکلفی سے فرنٹ ڈور کھول کے سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے لفٹ غلط بندی کو دے دی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، اب تو وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ میں نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا اور گاڑی گیئر میں ڈال دی۔ شاید میری چپ میں ہی چپی ناگواری اس نے محسوس کر لی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نے سکوت کو توڑا، سوری سر، مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے جسٹ اٹس اوکے کا جواب دیا۔ تب تک موتی محل آ چکا تھا۔ میں نے سٹاپ پہ گاڑی روکی،
میرا خیال تھا کہ وہ خود ہی اپنا سٹاپ دیکھ کے اتر جائے گی، لیکن 2 منٹ گزرنے کے بعد بھی وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ مجھے بہت شدید غصہ آ رہا تھا، دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ایک تھپڑ ماروں اور کہوں دفع ہو جاؤ، لیکن اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی کہ عورت کسی بھی کردار کی ہو اس کی عزت کرنا، کیونکہ اس کا کردار رب کا اور اس کا معاملہ ہے۔ تمہیں بس یہ ثابت کرنا ہے کہ تم بھی عورت کے پیدا کردہ ہو۔ میں نے سٹاپ پہ لگی لائٹ کی روشنی میں اس کے چہرے کو پہلی بار دیکھا۔ 22-23 سال کی خوبصورت نقوش والی لڑکی تھی، لیکن لگتا تھا کہ وقت نے بہت ہی ظلم کیا ہے اس پہ۔ اسے گمسم پا کے میں نے آرام سے کہا، میم آپ کا سٹاپ آ گیا ہے۔ ایک دم سے وہ چونک گئی جیسے کسی خواب سے باہر آئی ہو۔ جی بہت شکریہ آپ کا سر، اس نے کپ کپاتی آواز میں کہتے ہوئے دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سردی تو تھی لیکن گاڑی میں اتنی سردی نہیں تھی کہ انسان سردی سے کانپنے لگتا۔ ایسے پیشے کی عورتیں بہت تیز تراز اور بہت ہی بولڈ ہوتی ہیں، لیکن اس لڑکی نے جو 2-3 جواب دیے تھے بہت ہی مہذب انداز میں دیے تھے۔ آپ ٹھیک تو ہیں میم؟ آپ کو اگر ٹھنڈ لگ رہی ہو تو ایسا کریں آپ میری جیکٹ لے لیں، میں نے ازدرا ہمدردی کہا۔ اس نے ایک نظر میری طرف دیکھا جیسے سوچ رہی ہو کہ کچھ کہے یا نہ کہے۔ میں نے دوبارہ نرمی سے کہا، اگر آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جیکٹ لے لیں۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور اس کے اگلے الفاظ نے میری ہوش اڑا دی۔ اس نے بھیگی اور کانپتی آواز میں کہا، کیا آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے خرید کے دے سکتے ہیں؟ میں نے 3 دن سے پانی کے سوا کچھ کھایا نہیں نہ ہی پیا۔ ایک پل کو تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی۔ 3 دن سے کھانا نہ کھانے کا مطلب تھا 72 گھنٹے بھوکا رہنا۔ اف خدایا، اب مجھے سمجھ آئی کہ اس کا جسم اور آواز کیوں کپ کپا رہی تھی۔ جب انسان حد سے زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے یا 24 گھنٹے تک کچھ نہیں کھاتا تو یہ نوبت آتی ہے، اس کا جسم بھوک کی شدت سے کپ کپانے لگتا ہے۔ میں نے موبائل میں ٹائم دیکھا، 4:30 بج رہے تھے۔ اس کا کردار جو بھی تھا، اس وقت اس کی مدد کرنا اس چیز سے زیادہ اہم تھا۔ ہو سکتا تھا کہ لوگ اسے میرے ساتھ دیکھ کر یہ بھی سمجھتے کہ میں اس کے ساتھ رات گزار کے اب ڈراپ کرنے جا رہا ہوں یا ناشتہ کروا رہا ہوں، لیکن مجھے اس وقت ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت عزت سے زیادہ انسانیت نبھانا ضروری تھا۔ میں نے اس کی بات کا جواب دیے بنا ہی گاڑی سٹارٹ کی اور سہراب کوٹ کی طرف موڑ دی، کیونکہ اس وقت وہاں ہی ناشتہ